ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 6، سورہ یوسف، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 109، 110 اور 111۔ بالکل آخری 3 آیات ہیں سورہ یوسف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالاً، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، یعنی بستی میں سے ہی کسی کو ہم نبی بناتے اور اس کی طرف کیا کرتے؟ وحی کرتے۔ یہاں پر ایک اور سوال کا جواب بھی آ گیا کہ کئی لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجتے، اور فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ ادھر تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب وہ مؤنث ہوئی تو مؤنث کو تو اللہ رب العزت نبی بنا کر نہیں بھیجتے۔ آج تک دنیا میں کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، اس لیے اللہ رب العزت نے رجالن کے الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم جب بھی نبی بناتے ہیں کس کو بناتے ہیں؟ مردوں کو نبی بناتے ہیں، عورتوں کو نبی نہیں بناتے۔ افلم یسیروا، کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیفا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ میرے دوستو، ہم سے پہلے جو 1900 یعنی پچھلی صدی میں، اب 2025 چل رہا ہے، 1925 میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ اب اس وقت نہیں ہیں، اور جو آج کے سال میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اگلے 100 سال کے بعد 2125 میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم تو شاید یہ دوسری صدی بھی پوری نہ کر سکیں، 21ویں صدی بھی پوری نہ کر سکیں، ہمارے تو چند سال ہیں، بلکہ اب تو دنیا میں آنے کے بعد، جینے کے بعد چند لمحوں کا انسان مہمان ہوتا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی انسان کو ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کو دیکھو اور ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر للذی، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے میرے دوستو 2 ہی دار بنائے ہیں، ایک دار دنیا، ایک دار آخرت۔ اور دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، سن لو دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ملعون ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الا العالم وطالب العلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم سکھاتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ دنیا کے اندر ملعون ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کیا کہتے ہیں اس کو، آیت کی تفسیر اب اس طرح ہوگی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے بہتر ہے، لیکن شرط ایک لگا دی اللہ رب العزت نے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں دنیا میں ڈر اور خوف نہیں ہے، ان کے لیے آخرت بہتر ہے نہیں ہے۔ آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے، ایک آدمی کہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں تہجدیں بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑاتا بھی ہوں، میں آنسو بھی بہاتا ہوں،
اور میں لوگوں کا حق بھی کھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر پہلے حقوق العباد پر آتا ہے، بعد میں حقوق اللہ پر آتا ہے۔ جس نے کسی دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اور جو آدمی کہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں اور تہجد پڑھوں، کل قیامت میں اللہ رب العزت کو ہماری تہجد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہوگا، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کسی بھی صورت میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک بغیر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ لگائیں گے، اور وہ بکری پھر اس کو مارے گی جس کے سینگ تھے، اس کے سینگ نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ بدلہ پورا کروائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتیٰ اذ استیأس الرسل، حتیٰ اذ استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو جاتے تھے، مایوس، استیأسا، یہاں تک کہ جب مایوس ہو جاتے تھے رسل، انبیاء، وظنوا، اور وہ گمان کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، تحقیق جھٹلا دیے گئے۔ یہاں تک کہ، ذرا دوبارہ دیکھیے گا، یہاں تک کہ جب مایوس ہو جاتے تھے رسول، وظنوا، اور وہ گمان کرتے تھے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ تحقیق جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، آ جاتی تھی ان کے پاس ہماری مدد۔ میں دوستو، ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان محنت کرتا 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 مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام اب نہیں ہوگا، اچانک سے اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ انبیاء مایوس ہو جاتے تھے کہ یار یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو تو جتنی دعوت دی جاتی ہے الٹا مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، اچانک ہماری مدد آ جایا کرتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ کسی امت قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، کسی پر اللہ کی پکڑ آ گئی، کسی پر کچھ، اور آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن اچانک سے اللہ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو، ہجرت کر کے مکے سے مدینے آتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، پھر ساری دنیا کلمہ پڑھنے والی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، پس ہم نجات دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرم کرنے والی ہے، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو کیا کرنے والی ہے؟ جرم کرنے والی ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اب اللہ رب العزت نے آخر میں نتیجتاً یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات میں عبرت عقل والوں کے لیے، البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات میں عبرت کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان کے قصوں میں، عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں تھی کوئی بات جو گھڑی جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن اس کی تصدیق اس سے پہلے موجود ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ میں دوستو، یہ بھی ایک الزام تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بیان کر دیا، اپنے پاس سے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے آیات گھڑ کے لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرما دی، ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے کوئی بات گھڑی ہوئی نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن اس کی تصدیق موجود ہے اس سے پہلے۔ یہ بات میرے دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ صحیح جو عالم ہوتا ہے، یا صحیح جو مفتی ہوتا ہے، یا جو صحیح محقق ہوتا ہے، جو صحیح تابعی ہوتا ہے، میں اوپر چلتا جا رہا ہوں،
صحیح جو صحابی ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے مہر شدہ، اللہ کی طرف سے عطا شدہ نبی اور پیغمبر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گھڑ کے کوئی بات بیان نہیں کرتا۔ بات یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا حضور کے زمانے میں۔ ایک نبوت وہ تھی جو اللہ کے نبی کو ملی، ایک اس نے دعویٰ کر دیا۔ گھڑنے والے تو ہر زمانے میں آئے ہیں، لیکن میں نے ایک جملہ بول دیا، جو صحیح ایماندار ہوگا وہ کبھی بھی کوئی بات گھڑ کے بیان نہیں کرے گا۔ ورنہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے فوت ہو گئے تو لوگ ان کو فوت ہونے لگے تو لوگ رونے لگے کہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جا رہے ہیں، ہمارے بزرگ جا رہے ہیں، اللہ والے جا رہے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب کہنے لگے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے جی کیوں؟ کہتے میں تو جہنم کے اندر جاؤں گا، میں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، اس لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے 400 حدیثیں گھڑ کے جا رہا ہوں۔ گھڑنا سمجھتے ہیں نا؟ اپنے پاس سے بنا کر جا رہا ہوں، جھوٹی روایات بیان کر کے جا رہا ہوں جو میں نے خود اپنے پاس سے بیان کی۔ دنیا ہے ایسی، بات نہیں سمجھے؟ لیکن جو صحیح آدمی ہوگا وہ کبھی بھی غلط مسئلہ بیان نہیں کرے گا، اور یہی بات اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نہیں ہے کوئی بات جو گھڑی جائے کہ وہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کی تصدیق بین یدیہ اس سے پہلی کتابوں میں موجود ہے، وہ تفصیل اور ہر چیز کی تفصیل پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو آیت اور جو حدیث آپ کے سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ ہدایت اور رحمت ہوگی۔ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔